بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ جہاں جاری ہے، وہیں ایک سٹوری ایمرج کی، سرفیس کی، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کو لے کر، خیر اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کم ہے، اور جو بھی اس توڑ پھوڑ میں ملوث تھے ان کے خلاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور سزائیں بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال اس میں خدیجہ شاہ ایک نام اس طرح کا آیا کہ جو پاکستان کا بڑا نام تھا، پھر اس خدیجہ شاہ کے نام نے یا اسٹوری نے انٹرنیشنل ہائپ اس طرح پکڑی کہ ان کے نانا ایکس چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، ان کے والد جو ہیں وہ سابق مشیر خزانہ بھی سلمان شاہ صاحب رہ چکے ہیں۔ ایک بڑا خاندان ہے ہمارے پنجاب کا یہ، اور ہمیشہ پاور کوریڈورز کے بڑا قریب رہتا ہے، اور خدیجہ شاہ ہر سیلف ایک نون ڈیزائنر ہے پاکستان کی۔ اب کہانی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کی، جب ان کے والد کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا جاتا ہے، کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی فیملی جو ہے وہ سفر کرے، لہٰذا وہ سرنڈر کر رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ لیکن جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ابھی تک خدیجہ شاہ نے سرنڈر نہیں کیا اور وہ گرفتاری انہوں نے پیش نہیں کی۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں کہ جن کے بعد ایونچولی لگتا یہ ہے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کو سرنڈر کرنا ہی پڑے گا۔ ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے میرے نزدیک کہ وہ چھپی ہوئی کہاں پر تھی، وہ کس اپارٹمنٹ میں، جب پولیس نے ریڈ کیا تو وہ کس اپارٹمنٹ میں تھی۔ ہماری پاکستان کی ایلیٹ یا پاکستان کے جو ایک طبقہ ہے وہ سیاسی جماعتوں سے اور اپنی پولیٹیکل افیلیشن سے ماورہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ خدیجہ شاہ صاحبہ والا گرفتاری والا واقعہ ہے۔ مہر ترین صاحبہ، جہانگیر ترین صاحب کی صاحبزادی، ان کے اپارٹمنٹ میں، مہر ترین صاحبہ کے اپارٹمنٹ جو جہانگیر ترین صاحب کی صاحبزادی ہیں، اس میں رہائش پذیر تھیں یا اس میں چھپی ہوئی تھیں یا اس کے اندر ہائیڈنگ میں تھیں خدیجہ شاہ صاحبہ جب ان کو گرفتار کیا جانے لگا تھا۔ تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی صاحبزادی جو ہے وہ غالباً پناہ دیے بیٹھی تھی اور بچاتی رہی ان کو، اور یہ دوستی میں تو خیر ایوری تھنگ از جسٹیفائڈ۔ پھر ایک اور بات، اون چودھری صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف، اون چودھری صاحب بڑا اس میں مصالحت کی کوشش کرتے رہے کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے، لیکن وہ ان کی بات نہیں بن سکی۔ اون چودھری صاحب کے جو جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہے وہ نہیں بچا سکے اس سارے معاملے کو۔ اون چودھری صاحب ماضی میں بھی ایک بہت ہائی لائٹڈ کیس تھا، اس میں بھی بہت ایفیکٹو رول پلے کیا تھا انہوں نے، اور وہ کیس تھا ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں کی جانب سے، جب وہ کوئی 2 ماڈلز تھیں لاہور کی، اور ان کو لے کر ایک میس کریٹ ہوا تھا اور وہ کچھ ٹارچر کی، تشدد کی ویڈیوز آئی تھیں، تو وہ بعد میں عظمیٰ خان غالباً ماڈل کا نام تھا، اور وہ پھر پاکستان سے شفٹ ہو گئی تھی، دبئی چلی گئی تھی۔ تو اس میس کے اندر بھی یا اس ساری سٹوری کے اندر بھی اون چودھری صاحب نے بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا اس کو سیٹل کرنے میں، اس معاملے کو بھی۔ تو اون چودھری صاحب اکثر اس طرح کے جو میٹرز ہیں ان میں انوالو رہتے ہیں۔ بہرحال خدیجہ شاہ صاحبہ ابھی تک وہ کلیئر کٹ ایک چیز، ان کی ایک آڈیو جو سامنے آئی تھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شی واز آؤٹ سائڈ دا کور کمانڈر ہاؤس، لیکن وہ فردر تفصیلات آئیں گی جب انویسٹیگیشنز ہوں گی، جب وہ سرنڈر کرتی ہیں یا اریسٹ ہوتی ہیں تو فردر وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو آپ کو کسی بھی حد تک انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور سٹوری جوڑ لیں، جہاں زیب صاحب جو ہسبینڈ ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ کے، وہ گرفتار ہوئے ہوئے، اور آج عمر چیمہ صاحب کی سٹوری ہے کہ اگر خدیجہ صاحبہ گرفتار نہیں ہوتی، وہ گرفتاری نہیں دیتی، تو 8.3 ملین 83 لاکھ روپے کا کوئی ایک بوگس چیک ہے جو باؤنس ہوا ہوگا یا بوگس چیک کہ ایٹ سم پوائنٹ دیا گیا ہوگا جہاں زیب صاحب کی جانب سے جو خدیجہ کے ہسبینڈ ہیں، تو ان کے اوپر کارروائی ہوگی، اس 83 لاکھ روپے کے چیک میں ان کی گرفتاری اور ان کو سزا جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر خدیجہ شاہ گرفتاری دے دیتی ہیں، وہ گرفتار ہو جاتی ہیں، تو کیا اس 8.3 ملین کے چیک کے اندر جہاں زیب صاحب کو سزا نہیں ہوگی، کیا معاملات سب رفع دفع ہو جائیں گے؟ اور اگر خدیجہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر گرفتار نہیں ہوتی ہیں تو اسی 83 لاکھ کے چیک، بوگس چیک، بقول عمر چیمہ صاحب کی سٹوری کے ان کو سزا دے دی جائے گی۔ تو کیسا ملک ہے، کیسا قانون ہے؟ اگر اف از گلٹی تو پھر ان کو سزا دیجیے، وہ خدیجہ گرفتار ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ان کو سزا دیجیے، اور اگر وہ گلٹی نہیں ہیں تو خدیجہ گرفتار ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ان کو سزا مت دیجیے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ دورہ معیار ہے اور یہ بھی کارروائی اور کہانی آگے چلے گی۔ اب آ جائیے تو سیکنڈ سٹوری، پاکستان تحریک انصاف میں سے لوگوں کا چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے جس کے اوپر پونڈر اپون کرنا ہے یا تھوڑا سا نوٹس کرنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ بھائی جان جو لوگ چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرام ڈے 1 تحریک انصاف جوائن کی اور تحریک انصاف کو اقتدار تک پہنچانے تک
ان لوگوں کا بڑا کی رول تھا. عامر کیانی صاحب سے سٹارٹ ہو جائیے, فیض اللہ کا موقع پہ آ جائیے آپ, محمود صاحب پہ آ جائیے کراچی والے, اور پھر آج خبر یہ آ رہی ہے کہ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ صاحب نے اپنے وکلاء کے تھرو اندیا دے دیا ہے کہ وہ رہائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیں گے. اب ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ پرانے کارکنان اور نظریاتی لوگوں میں سے ہیں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور جمشید اقبال چیمہ صاحب, ان کی فوٹوز کو 20 سال 15 سال پرانی فوٹوز نکلیں گی جب سے یہ ڈونیشنز دیتے آ رہے ہیں تحریک انصاف کو, اور شوکت خانم کو ان کی فوٹوز بہت پرانی نکل آئیں گی, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی اور جمشید اقبال چیمہ صاحب کی. اب یہ بھی گرفتار ہیں دونوں کے, اور انہوں نے بھی آج اپنے ملک ریاض صاحب وکیل ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب کے, تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی پاک فوج ہے تو ملک ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاک فوج ہے تو ملک ہے, اور اگر فوج کے خلاف کوئی چیز جائے گی تو وی کین ناٹ بی پارٹ آف دیٹ. لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں رہائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دوں گا. اس میں یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو تحریک انصاف کو خیر بات کہیں گے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ڈیلی آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ بریک ڈاؤن جو ہے نا, یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا. آئے دن کوئی نہ کوئی لوگ آپ کو نظر آتے رہیں گے جو پارٹی چھوڑتے رہیں گے. اب اس میں فردر کہانی کیا ہے, اس میں ایک چیز جو نوٹس کرنے والی ہے کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے اور جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کر رہے. مطلب کہ یہ وہ جو ایک ہمارے کنونشنل پولیٹیشین یا کنونشنل سیاسی لوگ یا خاندان ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا گزر اوقات یا جن کا ٹوٹل اوڑھنا بچھونا ہی پاکستان کی سیاست اور اقتدار ہے. نون لیگ سے جمپ مارا تو پیپلز پارٹی سے جمپ مارا تو کاف لیگ کا جمپ مارا تو ادھر کے ادھر, ایسی کہانی نہیں ہے. سو ان لوگوں نے جو سیاست چھوڑ رہا ہے تحریک انصاف کا بندہ جو پارٹی چھوڑ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ سیاست کو بھی خیر بات کہہ رہا ہے. اب یہی وجہ کہ عمران خان صاحب نے کل اپنے ایک بیان میں بھی کہا کہ وہ تمام لوگ جو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں, میری جماعت کے لوگوں نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا, آپ نے ویٹ کرنا ہے, جب اچھا وقت آئے گا تو یہ لوگ واپس آ جائیں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کو تحریک انصاف کے نون لیگ کے جو ذاتی طور پہ جن لوگوں کو جانتا ہوں, جن سے دوستیاں ہیں, ان میں سے جمشید اقبال چیمہ صاحب اور ان کی بیگم مسرت آپا بھی ہیں. میں کچھ چیزیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگوں کو زیادہ کو پتہ نہیں ہے. ان کا پاکستان کے اندر جتنا کاروبار ہے چیمہ فیملی کا, اس سے کہیں زیادہ بڑا کاروبار ان کا چائنا کے اندر بھی ہے. اور کبھی بہت حالات جب خراب ہونے پاکستان کے, تو مسرت آپا مجھے کہا کرتی تھی کہ ثاقب سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کا کیا بنے گا. حالانکہ ہم جیسے لوگ جو پاکستان سے باہر بھی جن کے ایسٹس ہیں اور جن کا کاروبار پاکستان سے باہر بھی ہے, ہم تو جا کر وہاں بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن اگر ہم تمام لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پاکستان کا کیا بنے گا. اب دیکھیے کہ یہ خاندان چیمہ فیملی جو ہے, یہ بھی ان کے ایک بچے کی ویڈیو بھی بہت بڑی وائرل ہوئی. عمران خان صاحب نے بھی وہ جو ٹویٹ کی تھی ویڈیو روتے ہوئے بچے کی کہ میرے پیرنٹس جو ہیں دے آر اریسٹڈ, اور ہمارے وہ بڑی پینفل سی ویڈیو تھی. بہرحال دیٹس ہاؤ تھنگس آر. آج چھوٹتے ہیں, کل چھوٹتے ہیں, جتنی جلدی وہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے خیر بات کہہ دیا پارٹی کو. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اتنی جلدی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور جمشید اقبال چیمہ صاحب جو ہیں ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی. اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سلسلہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے, یہ فردر چلے گا. اب نوٹس کرنے والی ایک ہی چیز ہے جو اس کو میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے گا, کیا یہ لوگ چھوڑ کر تحریک انصاف کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا یہ سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں. اگر یہ سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں تو ریممبر ون تھنگ, وین ایور دا ٹائم چینجز, جب بھی تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت تھوڑا سا کٹ جائے گا تو یہ لوگ واپس تحریک انصاف میں آ کر ایکٹیولی پولیٹیکلی رول پلے کر رہے ہوں گے. اور اگر یہ کسی اور سیاسی جماعت میں چلے جاتے ہیں تو پھر آبویسلی ان کی وفاداریاں اقتدار کے ساتھ تھیں, اور پھر اس کے بعد ان کی واپسی کا کوئی آپشن بچتا بھی نہیں ہے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بیکاز پاکستان واقعی میں اس ٹائم سے, اس دور سے گزر رہا ہے کہ جہاں پاکستان کو دعاؤں کی بہت اشد ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.